امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کہ جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انشاءاللہ اب تک کے سارے قول آپ کو یاد ہوں گے، اور اس میں آج کا بھی ایک یہ، اور یہ آج کا بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان سا ہے۔ افضل الزہد اخفاء الزہد۔ زہد کے معنی پہلے ہم بتائیں۔ زہد کہتے ہیں پرہیزگاری کو، زہد کہتے ہیں تقوی کو۔ زہد وہ یعنی کہ جو خداوند متعال سے خوف رکھتا ہو، خدا سے ڈرتا ہو، خدا کی مرضی کے مطابق پرہیزگاری کرتا ہو، اسے زہد کہتے ہیں۔ اسی زہد سے زاہد ہے، اسی زہد سے زاہد ہے۔ زہد انجام دینے والا، زہد کو اختیار کرنے والا، زہد کو اپنانے والا۔ جو زہد، زہد نہیں، زہد وہ نماز، یہ زہد ہے، آخر میں دال ہے، ڈی۔ تو جو آدمی زہد کو اپناتا ہے اس کو زاہد کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ افضل الزہد، سب سے افضل زہد، سب سے افضل پرہیزگاری، سب سے افضل تقوی یہ ہے اخفاء الزہد، کہ اپنے زہد کو، اپنے تقوی کو، اپنے پرہیزگاری کو چھپایا جائے۔ یعنی ایک طرف سے ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے، اپنانا ہے، دوسری طرف سے تقوی کو چھپانا ہے، تقوی کو شو نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ جہاں انسان راہ خدا میں کسی کام کو انجام دے کے لوگوں پہ عیاں کرنا، لوگوں پہ بتانے کی ضرورت سمجھتا ہے، یہ پھر عبادت نہیں رہتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، دکھاوا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے عبادت ہے، اور عبادت کا ایک ہی اجر ہو سکتا ہے۔ اجر دو طرح کے ہوتے ہیں، یا انسان خالق سے اجر لے لے، خدا سے لے لے، یا انسان مخلوق سے لے لے۔ دونوں اجر ایک ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ خداوند متعال نے کہا نہیں، اگر تم مخلوق کے پاس جاؤ گے تو ہمارا اجر ختم ہو جائے گا، اور اگر تم مخلوق کے پاس نہیں جاؤ گے، البتہ دو اینگل ہوتے ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا، نیک برتاؤ کیا، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نہ بتائیے، لیکن اگر وہ بتاتا ہے، بات مشہور ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کے زہد پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس کی خوش فہمی ہے، اس کا فعل حسن ہے، اچھائی ہے اس کی کہ جو بتا رہا، اس سے آپ کے، بشرطے کہ آپ کی نیت پہ اثر نہ پڑے۔ اگر آپ کی نیت تبدیل ہو گئی تو وہ کنیکشن چینج ہو گیا، جو کنیکشن خدا سے تھا وہ ٹوٹ کے مخلوقات سے ہو گیا، اور جہاں خدا کا کنیکشن، جہاں مخلوقات سے کنیکشن ہوتا ہے وہاں خدا کا کنیکشن اپنے آپ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اجر دو ہوتے ہیں، یا خالق سے اجر ہوتا ہے یا مخلوق سے اجر ہوتا ہے۔ اگر مخلوق سے انسان اجر لیتا ہے تو خالق اپنا اجر دینا بند کر دیتا ہے، ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات اگر ہم نے 2 وقت کی نماز پڑھی، ایسے بہت سے لطیفے مشہور ہیں۔ ایک صاحب نے نماز شب شروع کی تھی، نئی بیٹھے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کسی بہانے سے نماز شب کا نام نہ آئے تو ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم نے نماز شب پڑھنی شروع کر دیا۔ نماز شب ہے یہ چھپی چیز، خدا نے اس کو رکھا ہی ہے رات کی تاریکی میں، خالق و مخلوق کی گفتگو۔ پریشان ہو گئے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ پریشان ہو کے زبردستی انہوں نے ایک بات نکالی اور کہنے لگے کیا نماز شب کتنے انسان کو پیاسا کر دیتی ہے، بلا وجہ کی بات، انسان کو نماز شب سے کتنی پیاس لگتی ہے۔ بالاخر کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کر دیا کہ ہم نے نماز شب پڑھی، نہیں ہے سیانے محترم؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز شب پڑھنے والے ہیں۔ خود جہاں سے یہ تصور ذہن میں آیا، خدا اپنے اجر کو روک لے گا۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، بات اطاعت اور عبادت کے ہر مرحلے تک ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ عبادت کرنے والا اس کو عبادت سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز عبادت ہے تو اس نماز کا جو لوگوں سے نہیں ہم کو ملنا چاہیے، خدا سے، ہم کو لوگوں سے توقع امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن عبادت ہے تو اس قرآن کی تلاوت کا اجر لوگوں سے نہیں۔ خوب اجر کیسا ہوتا ہے؟ لوگ کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ بہت سے بہت یہی تو کہہ دیں گے کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت پابند ہے نماز کے، اس کے علاوہ کیا دیں گے؟ ایک لفظ۔ اور لوگوں کی دی ہوئی اچھائی مشکل سے ملتی ہے لیکن چھنتی جلدی۔ تجربہ بھی ہے اور یہ مولا کا قول بھی ہے کہ کبھی لوگوں کے معیار پہ خوش مت ہونا۔ لوگ جب دینے پہ آتے ہیں تو دوسروں کی اچھائیاں بھی تم کو دے دیتے ہیں، اور جب چھیننے پہ آتے ہیں تمہاری اچھائی بھی چھین لیتے ہیں۔ تو لوگ کیا دیں گے؟ جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ تو لوگ بہت سے بہت یہ مشہور تو کر سکتے ہیں کہ آپ بہت بڑے متقی ہیں، لیکن اس کے عوض میں کچھ دے نہیں سکتے۔
کتنا پست اجر ہے. اس کے مقابلے میں خدا بند متعال جو اجر دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تم کو تقوی کے مقابلے میں رضائے پروردگار دیں گے, اللہ کی رضا دیں گے. ہم راضی, اور جس سے خدا راضی ہو جائے, رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. اب اس کے مقابلے میں بندہ کیا لا سکتا ہے؟ تو اگر ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں تو اب اس کے اجر کی لوگوں سے امید نہ ہونی چاہیے. حتیٰ کہ عزاداری یقیناً عبادت ہے, اگر عبادت سمجھتے ہیں تو اب لوگوں سے اجر کی امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری مجلس کے لوگ تعریف کریں بحیثیت ذاکر کہ بڑی اچھی مجلس پڑھی, لوگ آ کے کہیں. بحیثیت ہوسٹ جو آدمی مجلس کر رہا ہے, صاحب خانہ, اس کو اس بات کی امید نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آ کے کہیں کہ صاحب کیا کہنا, بہت عمدہ مجلس ہوئی آپ کے یہاں کی, بہت لوگ آئے, بڑی اچھی تھی نیاز. آج کل ویسے بھی نیاز ہے نا. اس بات کی امید اگر خدا کے لیے ہے تو اس بات کی امید نہ رکھیں کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا تھا. جس کے لیے ہے وہ کہے بہت اچھا تھا. محنت اس میں وصول ہے, لوگوں کو کہہ دینے سے کیا ہے. لوگ تو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں, آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف, پیٹھ پیچھے برائی ہے نا. ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے. جس کے قول کا کوئی بھروسہ نہیں, اس کے نام پہ ساری باتیں قربان, اور جس کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کی فکر نہیں. بعض اوقات اگر کسی نے کہیں پہ ذرا سے 4 پیسے بنوانے, ڈونیشن, حتیٰ کہ ڈونیشن تو بہت بات کی چیز ہے, نکالا ہوا خمس جو کہ انسان کے لیے واجب ہے دینا, اگر وہ بھی کہیں دے دیا تو چاہتا ہے کہ مجمع عام میں 4 آدمی کہیں کہ یہ بہت بڑے ڈونر ہیں. چلے آپ نے الفاظ, یہ بہت بڑے ڈونر. کیوں انسان کو اس بات کی تمنا ہے, کیوں انسان کو اس بات کی لالچ ہے کہ لوگ کہیں؟ کیوں اس بات کی لالچ نہیں کہ خدا سمجھے کہ یہ ہمارے راہ میں کام کرنے والا ہے, یہ ہمارے راستے کا کام کرنے والا ہے. کتنا دیا ہم نے, اور دیا کس کا ہے؟ اول تو وہ خمس دیا جو دینا واجب تھا. وہ ایک مرتبہ ہمارے نکلنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جائے. کہاں جائے, کیسے جائے, یہ لے جانا ہماری ذمہ داری. اور پھر اس کا دینے کے بعد اس کا چرچا, اس کا اعلان, صاحب انہوں نے فلاں جگہ پہ اتنا دیا, انہوں نے فلاں جگہ پہ اتنا دیا, ہم کو اختیارات دو تو ہم دیں گے. تو یہ وہ معاملات ہو گئے جو دنیا کے معاملات ہیں. ہم نے جو پیسہ دیا اس کے بدلے میں یا اختیار لے لیا یا شہرت لے لی. اختیار سمجھ رہے ہیں آپ, اختیار کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کو کچھ کرنے کی اتھارٹی مل جائے, جس کو آپ رسمی لینگویج میں اگر کہیں تو مثلا ہم کو ٹیسٹی بنا لو, ہمارا بھی تو کچھ اختیار ہو تو ہم دیں گے. تو یہ معاملہ ہو گیا, ڈونیشن نہیں ہے, معاملہ. جس طریقے سے آپ آٹا, دال, چاول خریدتے ہیں, ویسے ایک عہدہ خریدا ہے آپ نے, خدا کی راہ میں نہیں دیا ہے, اپنے عہدے کے لیے دیا. معاملہ ہے. عزیزان محترم, عبادت کو عبادت پروردگار جب تک باقی رکھیں گے, یہ عبادت خدا کے لیے ہوگی. جس دن معاملہ بن جائے گی, خدا کی عبادت نہیں ہوگی. اور معاملہ کیسی ہوگی کہ اس کے بدلے میں ہم کو شہرت مل جائے, اس کے بدلے میں عزت مل جائے, اس کے بدلے میں لوگ دیندار کہنے لگیں, اس کے بدلے میں یہ مل جائے. جہاں بھی انسان نے یہ کوشش کی کہ اس کے بدلے میں مل جائے, وہیں سے وہ معاملہ ہو جاتی ہے. معاملہ جس سے ہوتا ہے بس وہی اس کا اجر دیتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ نے کسی دکان سے ایک سامان خریدا ہو اور سامان کا پیسہ آپ نے پیمنٹ کر دیا, سب کچھ ہوا, باہر نکلے کسی اور نے کہا بھئی یہ سامان ہمارا ہے, ہم کو بھی دو پیسہ. کہا صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, دو نہیں ہوتی ہے. ہم نے اس کی قیمت جو اس کا مالک تھا دے دیا. یا ایک جگہ سے قیمت ملتی ہے, 2 جگہ سے نہیں ملتی ہے. اسی طریقے سے آپ کی عبادت کی ایک قیمت تھی, ایک جگہ سے ملنے والی تھی. آپ نے اختیار کر لیا کہ ہم کو مخلوق سے اس کی قیمت چاہیے, آپ نے لے لیا. اب آپ کا وہ مال مخلوق نے خریدا ہے, اب وہ خالق کے لیے بچا ہی نہیں کہ جو خالق کی بارگاہ میں جائے گا. اگر خالق کی بارگاہ میں لے جانا ہے تو اس کو پہلے مخلوق سے بچائیں. لہذا افضل الزہد اخفاء الزہد, چھپانا, اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا چھپانا, یہ سب سے بڑا زہد ہے. علماء اعلام کی بے انتہا ایسی مثالیں ہیں. بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں شیخ انصاری, مولانا اور جتنے بھی اہل علم سب ان سے واقف ہیں, اس لیے کہ حوزہ علمیہ میں ان کی کتاب کو بغیر پڑھے اجتہاد تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں. فقہ میں بڑی مشہور کتابیں ہیں ان کی, اور وہ بھی ان کا درس خارج ہے.
وہ درس خارج اسے کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کے لیے کلاس لیا جاتا ہے۔ شیخ انصاری ان سے روایت ہے کہ ان کے تقوی کے بارے میں کہ بے انتہا تقوی تھا اور بہت پوشیدہ تقوی تھا۔ اس کے علاوہ مقدس اردبیلی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی شاگرد نے پوچھا مقدس آپ گناہ کرتے ہیں؟ تو مقدس نے سوال کے جواب کو ٹالنے کی کوشش کی، نہیں بتانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ وہ شاگرد پیچھے پڑ گیا، ایک بار دو بار تین بار پوچھتے ہی گیا، تو مقدس نے مجبور ہو کے بتایا کہ نہیں ہم نہیں کرتے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا اتنا بڑا اس کو بینیفٹ ملنے والا تھا، اتنا بڑا ایک ہاں پہلی جواب میں اس سے پہلے کہتا ہاں ہم گناہ نہیں کرتے۔ نہیں، یہ ہے افضل الزہد اخفاء الزہد، چھپایا اپنے اس زہد کو، اپنی پرہیزگاری کو چھپایا۔ پھر اگلے سٹیپ پہ اس نے پھر پوچھا مقدس آپ گناہ کے لیے سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے وہ جوان جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو انسان ہیں، ہم کیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ جس سماج و معاشرے میں ہم آپ رہتے ہیں اسی سماج و معاشرے میں مقدس اردبیلی رہتے تھے، یہی سماج و معاشرہ۔ ایسا نہیں کہ پہلے کے زمانے میں گناہ نہیں، بہت بھی گناہ کے حالات، آج تو پھر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت تو گناہ کو چھپانا نسبتاً بہت آسان تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر مقدس نے ٹالنے کی کوشش کی کسی طریقے سے اس کا سوال ٹل جائے۔ وہ مقدس کہ جس سے ان کے کلاس کے متعلق کوئی طالب علم، کوئی ان کا اسٹوڈنٹ سوال کرتا تھا فوراً جواب دیتے تھے، وہ مقدس جب ان کے اپنے زہد کے لیے، اپنے تقوی کے لیے سوال کیا گیا تو مقدس ٹال لے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر ٹالنے کی کوشش کی، اور ٹالتے ٹالتے جب دیکھا کہ نہیں مان رہا ہے تو ایک مرتبہ مقدس نے کہا نہیں، ہم گناہ کے لیے سوچتے بھی نہیں، ہم گناہ کے لیے سوچتے بھی نہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں، اس میں سے تیسری قسم کی ہماری فکر بھی روزے دار ہو، یہ وہ روزے دار فکر ہے، یہ وہ روزے دار فکر ہے جو برائیوں کی طرف جاتی بھی نہیں۔